بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر ہے اور اس کا نام ہے غوری ڈائنیسٹی، اور لیکچر کو میں نے ریسرچ کیا۔ میرا نام، کانٹیکٹ کے لیے یہ جی میل دی ہوئی ہے، آپ اس پر مجھے میل کریں، میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اور اس کے بعد آج 16 تاریخ 2020 ہے۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو ابھی حال ہی میں اس کے اوپر لیکچر بنائے ہیں، اس پہ میں نے ارائیول آف آریان سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے گپتا امپائر کے اوپر لیکچر بنایا، پھر راجہ ہرش کے اوپر لیکچر بنایا، پھر محمد بن قاسم کے اوپر بنایا۔ یہ ایک سیکوینس یا سیریز سے لے کر چل رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے جو دوسرے لیکچرز دیے تھے جس میں برٹش امپیریلزم کے اوپر ہے، وار آف انڈیپینڈنس، وہ ایک علیحدہ سے سیریز ہے، لیکن اب میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور میں اس کو 1857 تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر میں نے ابھی ارائیول آف محمد بن قاسم کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی کے اوپر بنایا تھا، اور آج جو ہے وہ غوری ڈائنیسٹی کے اوپر لیکچر ہے۔ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا غوریز ڈیفیٹڈ دا غزنوید۔ سلطان محمود کی وفات جو ہے وہ 1030 میں ہوئی تھی۔ اب مزید اگر ڈیٹیل میں آپ نے جانا ہو تو اس کے اوپر لیکچر آلریڈی اویلیبل ہے، آپ وہاں پر اس کو سن کے مزید انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں۔ سلطان کی جو ہے وہ ڈیتھ 1030 میں ہوئی، اور اس کی وفات کے بعد جو سینٹرل ایشیا تھا اور ناردرن انڈیا وہ بریک اپ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس میں جو 2-3 کام ہوئے تھے وہ کیا کچھ تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر بغاوت شروع ہو گئی تھی، اور دوسرا جو ہے آزاد ریاستیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور اسی میں ایک آزاد ریاست جو کنگڈم بنی تھی وہ گوہر تھی، اور گوہر کا علاقہ جو ہے وہ ایک ہلی قسم کا علاقہ ہے، یہ ہلی لینڈ ہے غزنی اور ہرات کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غوریز کون لوگ ہیں، ہو ار غوریز۔ غوری جو ہے یہ ایک افغان ٹرائبس مین ہیں اور ہورس بریڈر تھے، یہ گوہر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ گوہر کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیلی لینڈ ہے غزنوی اور ہرات کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کنٹرول کیسے کیا تھا اور یہ کیسے اس جگہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شہزادہ تھا، گوہر کا رہنے والا تھا، اس شہزادے کو غزنویوں نے قتل کر دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات جو ہے وہ 1030 میں ہوئی ہے، لیکن اس کی حکومت جو ہے وہ اس کے بعد بھی 1 سنچری چلتی رہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ تو حکومتیں ایک دم بنتی ہیں اور نہ ہی ایک دم بڑی سلطنتیں، نہ ہی ایک دم وہ بنتی ہیں اور نہ ہی ایک دم گرتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال ایک دیتا ہوں کہ جس وقت مغل امپائر کی ڈکلائن شروع ہوئی ہے 1707 کے بعد، وہ گرتے گرتے بھی 1857 کے بعد انہوں نے مکمل کنٹرول کیا تھا برٹشرز نے، لیکن آج مسلمان جو ہے وہ دنیا بھر میں پستی کا شکار ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم اٹھ جائیں گے، اس کو اٹھتے اٹھتے بھی 1 سنچری لگ جائے گی مسلمانوں کو۔ اور اسی طرح ہی میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی مثال دے سکتا ہوں۔ انہوں نے 1776 کے اندر، 4 جولائی 1776 کے اندر غالباً امریکہ آزاد ہوا ہے، اور وہ دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ 1991 میں بنی ہے۔ یہ کوئی 200 سال کا عرصہ ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی تھی۔ تو میں پھر اب لیکچر کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو 1151 کے اندر غوریوں کا ایک لیڈر تھا، علاؤالدین حسین اس کا نام تھا۔ اس نے غزنی کو کیپچر کیا، اور علاؤالدین کے ٹروپس نے وہاں کے تقریباً ہر آدمی کو قتل کیا، خواتین کو اور بچوں کو انہوں نے کیپٹیو کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ 7 دن تک جلتا رہا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی اور اس کا ایک اور بھائی، یہ 2 بھائیوں نے رول کیا تھا غوری کو۔ انہوں نے ہی اس ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ بنیاد کیسے رکھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان کا جو بڑا بھائی تھا وہ زیادہ تر توجہ دے رہا تھا سینٹرل ایشیا کے اوپر، جبکہ جو سلطان محمد غوری تھا، جس کو ہم شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹا تھا اس سے، اور اس نے جو ہے وہ اٹیک کرنے شروع کیے تھے ناردرن انڈیا کی طرف۔
جیسے کہ سلطان محمود غزنوی کر رہا تھا، انہوں نے بھی ناردرن انڈیا کی طرف ہی اٹیک کرنے شروع کیے تھے، جبکہ سلطان محمود جو غوری تھا انہوں نے بھی ناردرن انڈیا کی طرف اٹیک کرنے شروع کیے تھے، لیکن دونوں کے اٹیک کرنے میں ایک میجر ڈفرنس یہ تھا، جو غوری تھا، سلطان محمود غوری تھا، اور غزنوی کے اٹیک کے اندر جو فرق تھا وہ دولت کے لیے اٹیک کر رہا تھا، جبکہ سلطان غوری جو ہے یہ اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے، لینڈ کنکسٹ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ تو وہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ دونوں ایلڈر بردر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف توجہ دے رہا تھا، چھوٹا جو ہے وہ ناردرن انڈیا کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نے جو فتوحات کی وہ کون کون سی تھی۔ سلطان نے ایک فتوحات تو ملتان کی اس میں انہوں نے 1175 کے اندر ملتان کو، یہ 1175 کے اندر انہوں نے ملتان کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا، یعنی کہ 1175 میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پنجاب کو فتح کیا ہے 1181 کے اندر، 1181 AD کے اندر۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے لاہور کو فتح کیا ہے 1186 کے اندر، یہ 86 کے اندر، 1186 کے اندر۔ سندھ کو فتح کیا ہے انہوں نے 1191 کے اندر، یہ 91 میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آسانی کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پر میں نے مسٹیک کی، یہ جو سندھ ہے وہ 1178 کے اندر فتح ہوا تھا، 78 کے اندر، جبکہ جو سرہند کا علاقہ تھا یہ 1191 کے اندر فتح ہوا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک کنسیپٹ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بکس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے 1173 کے اندر بنیاد رکھی تھی، کنٹرول سنبھالا تھا۔ کچھ کے اندر میں نے پڑھا ہے جو 1175 ہے۔ جو پاکستانی بک ہے ان کے اندر مجھے 1173 ملا ہے، اور فورن بکس کے اندر 1175 ملا ہے، اور ان کا انتقال کے اوپر جو ڈیتھ کے اوپر ہے وہ سیم ہے، وہ 1206 ہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو راجپوت کی کیا کوالٹیز تھی۔ اس میں یہ ہے کہ دو کوالٹی تھی، اور ایک ان کے اندر خامی بھی تھی۔ ایک تو یہ ایکسیلنٹ فائٹر تھے، زبردست جنگجو تھے، لڑنے سے جو ہے وہ گھبراتے نہیں تھے، اور بہادر بھی تھے۔ اور دوسری ایک اور اہم چیز ان کے اندر تھی، یہ ٹکڑیوں کی شکل میں لڑتے تھے، لیکن کسی بھی دشمن کے اگینسٹ یہ یونائٹڈ نہیں تھے۔ یعنی کہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی فورن انویژن ہوتی تھی اس میں یہ لوگ یونائٹ ہو کر نہیں لڑتے تھے۔ جس ریاست کو سامنا ہوتا تھا وہی ریاست لڑتی تھی، دوسرے اس کی مدد کے لیے نہیں آتے تھے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو نیٹو ہے جس کو ہم نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں، اگر ہم اس کا آرٹیکل 5 پڑھیں، اس کے اوپر لکھا ہے کہ اگر ریاست کسی بھی نیٹو کے ایک ممبر کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا تو وہ تمام نیٹو کے 29 ممالک کو حملہ تصور کیا جائے گا۔ سو ان کے اندر یہ اسٹریٹجی نہیں تھی۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ میں نے آپ کو نیٹو کے اس سے بھی دی تھی۔ اسلام میں بھی ہے، جب اسلامک لاز بن رہے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس وقت بھی یہ تھی۔ اس کے علاوہ پھر سلطان نے جو جنگیں لڑی تھی، وارز ور فوٹ بائی سلطان، اس میں انہوں نے پہلی بیٹل جو ہے وہ تاریان کی لڑی تھی 1191 کے اندر۔ وہ میں تھوڑی سی آپ سے اس کی شیئر کر لیتا ہوں۔ اس وقت کے جو رولر تھے وہ پرتھوی راج تھے، انہوں نے دوسرے ہندوؤں کے ساتھ مل کر سرہند کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کو واپس لے لیا تھا۔ سلطان نے ان کا سامنا نہ کر سکا، یعنی کہ سلطان کو شکست ہوئی اور پرتھوی راج نے اس کو ری آکوپائی کیا دوبارہ، اور سلطان کو پسپائی ہوئی اور سلطان لاہور آیا، اور لاہور سے واپس جو ہے وہ غزنی چلے گیا، کہ غزنی کے علاقے میں چلے گیا تھا۔ پھر ایک بار اگلے سال جو دوبارہ وار ہوئی، سیکنڈ بیٹل، پھر وہ 1192 کے اندر ہوئی تھی۔ سلطان نے پورا ایک سال جو ہے اپنی اس چیز کو شرمندگی محسوس کیا، اور وہ چین سے نہ بیٹھا سلطان، اور اس نے جو ہے وہ ایک سال پوری جنگ کی تیاری کی اور نئی اسٹریٹجی بنائی اس وقت۔ اور اس اسٹریٹجی کو اس نے کس طرح یوز کیا، اور وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس نے اپنے ٹروپس کو ڈیوائیڈ کیا
اور ڈیوائڈ کر کے مختلف جگہ سے اٹیک کیا اسی کے اوپر، پرتھوی راج چوہان کے اوپر. تو اس میں جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور سلطان کو فتح ہوئی، اور سلطان نے اپنی گڈ ول کے طور پر اس کے پھر بیٹے کو کنگ بنا دیا تھا. یہ تو مارا گیا تھا پرتھوی راج چوہان، پھر اس کے بیٹے کو اس نے کنگ بنا دیا تھا، دوبارہ وہاں کا بادشاہ بنا دیا تھا. اور پھر سلطان یہاں سے واپس چلے گیا، اور جاتے ہوئے سلطان نے یہاں پر جو ہے وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف مسلم رول رکھی تھی ہندوستان کے اندر، اور ہندو کی حکمرانی مزید کم ہو گئی تھی اس کے آنے کی وجہ سے. اس کے علاوہ پھر ایک اور انویژن ہوئی تھی، وہ 1194 کے اندر ہوئی تھی کنوج کے اوپر. اس میں سلطان نے 1194 میں کنوج کے اوپر حملہ کیا تھا، اور وہاں کے جو اس وقت کے راجا تھے وہ راجا جے پال تھے. سلطان نے ان کو شکست دی اور وہ علاقہ بھی اپنے قبضے میں بھی لے لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ سلطان نے سیالکوٹ تک کا علاقہ بھی فتح کیا تھا اپنے دور کے اندر. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی اچیومنٹس کیا تھیں. سلطان کی اچیومنٹس کے اندر ایک تو سلطان نے سب سے پہلے پیس، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کی اپنے ملک کے اندر، اور ان علاقوں کے اندر پیس قائم کیا، اور جو عام آدمی یا پبلک تھی ان کے ساتھ اس نے بہت اچھا رویہ اختیار کیا. دوسرا، انہوں نے اسپیشل اٹینشن دی فائنانشیل کی طرف اور ایڈمنسٹریشن کی طرف، دونوں چیزوں کی طرف انہوں نے کام کیا سلطان نے. دوسرا، انہوں نے ملٹری میٹرز کو بیٹر کیا، نیو امپروومنٹس کی ملٹری کے اندر، اور انہوں نے روڈز کا انفراسٹرکچر بہتر کیا تاکہ آنے جانے کے اندر آسانی ہو، ٹریڈز کے اندر آسانی ہو، تجارتوں کے اندر آسانی ہو. اس کے علاوہ پھر سلطان نے جو اس وقت خطبہ دیا جاتا تھا، جو مسلمانوں کا ایک مذہبی خطبہ ہے، ہر جمعے کی نماز میں دیا جاتا تھا، وہ پھر سلطان کے نام سے وہ سٹارٹ کیا جاتا تھا، اور انہوں نے ہندو رول کا اختتام بھی کیا یہاں پر. اس کے بعد ڈیتھ آف سلطان کی جو ہے وہ اموات ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں آپ کے. اس سے پہلے جو ہے وہ میں تھوڑا سا یہاں پر قطب الدین ایبک کا بھی ذکر کروں گا. وہ میں قطب الدین ایبک جو ہے وہ سلطان کا ایک گریٹ جنرل تھا، اور انہوں نے دلی کی طرف مارچ کیا اور پھر دلی کو کیپچر بھی کیا. پھر قطب الدین ایبک کے جو دوسرے جنرلز تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے پھر ایسٹ ورڈز کی جانب فتوحات کی، اور اس میں انہوں نے ناردرن انڈیا کو سلطان نے، یہ جو سلطان کے جنرل تھے انہوں نے فتح کیا، اور 1203 کے اندر بے آف بنگال کو بھی انہوں نے، یہ 1203 کے اندر انہوں نے بے آف بنگال کو بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا قطب الدین ایبک نے. میں یہاں پر اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ سلیو ڈائنسٹی سے شروع ہوگا، کیونکہ یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، پھر انہی کو ہی سلیکٹ کیا گیا تھا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر. یہ شہاب الدین غوری جو ہے، سلطان غوری، ان کا مرڈر 1206 میں ہوا تھا. یہ پنجاب کی بغاوت کو کچل کر یہاں پر واپس جا رہے تھے اپنے غوری کے گوہر کے علاقے میں، لیکن انفارچونیٹلی رستے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان کے قتل کے بعد پھر نیکسٹ جو جنرل سلیکٹ ہوا تھا وہ قطب الدین ایبک سلیکٹ ہوا تھا. اور ہم نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ سلیو ڈائنسٹی سے سٹارٹ کروں گا، اور اس کا فرسٹ جنرل جو ہے وہ قطب الدین ایبک ہوگا. سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.